الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورۃ المنافقون کے بنیادی مضامین منافقوں کی حالتوں کو مختلف حالتوں کو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا تعلق بھی ایک خاص واقعے سے ہے، اور وہ واقعہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی سے متعلق ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافق یہ بظاہر مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگتا تو اپنے آپ کے اسلام کا اظہار کرتا کہ اب مجھے کچھ فائدہ مل جائے، اور اپنی خیر خواہی کو جتانے کے لیے عام حالات میں جب جمعے کا دن آتا تو مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے خطبے سے پہلے یہ کہتا عبداللہ ابن ابی کہ دیکھو لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں جو تم میں موجود ہیں، اللہ نے ان کی وجہ سے تمہارا اکرام کیا، تمہاری عزت بڑھائی، اب تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی مدد کو ان کے ساتھ ملا دو، یعنی ان کی مدد کرو، اور جو یہ کہتے ہیں اس کو سنو، اور جو یہ فرماتے ہیں اس کو بجا لاؤ۔ یہ کہہ کر بیٹھ جاتا، لیکن دل کے اندر نفاق تھا۔ بالآخر جنگ احد کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ پیش آیا۔ قریش کی تعداد تقریباً 3000 لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے صرف 1000 کا لشکر لے کر نکلے۔ ان 1000 میں سے بھی یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے ساتھ 300 آدمی کو واپس لے آیا۔ صرف مجاہدین اللہ کے نبی کے ساتھ 700 رہ گئے۔ ان 700 مجاہدین نے احد کے مقام پر قریش کا مقابلہ کیا۔ بالآخر شروع میں فتح و کامرانی ہاتھ لگی، اور کچھ وجوہات سے کچھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر احد سے واپس ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جمعے کے دن تشریف لائے، تو آپ سے پہلے یہی عبداللہ ابن ابی جو 300 آدمیوں کو لے کر احد سے واپس آ گیا تھا، کھڑا ہو گیا، اور وہی سب باتیں اپنی عادت کے موافق کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تمہاری عزت بڑی ہے، اب جو یہ کہتے ہیں ان کی بات کو مانو، سنو اور اطاعت کرو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی طرف لپکے کہ تیرا عمل تو تیرے کہنے کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی احد کے مقام پر 1000 آدمیوں کو لے کر گئے تھے، تو 300 آدمی واپس لے آیا تھا، تو نے خود اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اور اب کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانو۔
تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو جمعے کے دن اس طرح سے کھڑے ہو کر یہ بات کہے۔ اور صحابہ نے یہ کہہ کر او دشمن خدا بیٹھ جا، اب تو یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا۔ لیکن وہ سردار تھا، اس کو یہ بات بری لگی، اس نے وہاں مسجد سے کاندھوں کو پھلان کر مسجد سے نکلنے کی کوشش کی تو دروازے پر اور کچھ انصاری صحابہ ملے۔ انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں تو ان کے فائدے کی بات کر رہا تھا، میں کوئی بری بات کہنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ در حقیقت مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اپنے ایمان کا اظہار صرف زبان سے کر رہا تھا، دل کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا۔ بالآخر جب صحابہ نے دروازے پر دوبارہ روکا تو اس نے اپنی صفائی میں کچھ بات کہی، اس پر انصاری صحابہ نے یہ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ہوا ہوا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، معافی مانگ لو، اور رسول جب کسی کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اب تھا تو دل کے اندر نفاق، جب صحابہ نے اللہ کے نبی کے پاس چلنے کو کہا تو قرآن یہ کہتا ہے لووا رؤوسہم، اس نے اپنی گردن مٹکائی، یعنی یہ کہا کہ ہاں میں ان کے پاس جاؤں، میں کیوں جاؤں ان کے پاس، گویا کہ تکبر سے کہ میں ان کے پاس جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں۔ آج کی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرات صحابہ نے عبداللہ ابن ابی منافق کو سمجھایا کہ جو ہوا سو ہوا، چلو چل کر معافی مانگ لو، رسول اللہ استغفار کریں گے آپ کے لیے، اللہ معاف کر دیں گے، اس نے گردن تکبر سے مٹکائی اور تکبر کرتے ہوئے بے رخی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اس کی یہ حالت کو ذکر کرتے ہوئے پھر فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سن لیں، اللہ کا معاملہ ان منافقین کے ساتھ اتنا زبردست ہے کہ آپ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ رب العزت والجلال اس سلسلے میں آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ بلکہ سورہ توبہ میں تو یہ جملہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے، چونکہ نفاق کفر کا بدترین درجہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ منافق کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا نہیں سنے گا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر منافق کا انتقال ہو جائے تو اے نبی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے منافقوں کی حالت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اللہ پاک کسی بھی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور اے مخاطب تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ اے پیغمبر آپ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا،
یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔